اور اسے کفر میں داخل ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، لیکن ہمارے سر پر چوں تک سرکتی نہیں ہے۔ عزیزان محترم، کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنائیت چھوڑ دی ہے۔ جو دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو محبت، جو اخوت، جو بھائی چارگی ہم کو بتائی گئی تھی، اس پہ ہمارا عمل نہیں ہے۔ عزیزان محترم، قرآن کریم کہتا ہے اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا۔ آج عزیزان محترم، بھائی بھائی کی کاٹ پر لگا ہوا ہے، بھائی بھائی کی کاٹ پر لگا ہوا ہے۔ اگر ایک آدمی ترقی کرنا چاہتا ہے تو دوسرا اس کا چاہتا ہے کہ یہ تنزلی کی طرف گر جائے، یہ گڑھے میں گر جائے، یہ بھاڑ میں جائے، میری طرف سے ترقی میری ہونی چاہیے۔ نہیں عزیزان محترم، شریعت اس کی بھی اجازت نہیں دیتی ہے۔ ہاں، اگر آپ کا بھائی کوئی ترقی کر رہا ہے تو آپ اس کے لیے دعا کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آٹومیٹک ترقی دے گا۔ لیکن اگر عزیزان محترم آپ کا جی، آپ کا دل، آپ کا ذہن یہ کہتا ہے کہ نہیں، اس کے پاس مال نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ مال میرے پاس ہو یا نہ ہو، یہ بھاڑ میں جائے یا ختم ہو جائے، تو عزیزان محترم یہ حسد ہے۔ اور حسد نیکیوں کو اس طریقے سے کھا جاتا ہے جیسے لکڑی کو آگ کھا جایا کرتی ہے۔ آج عزیزان محترم، یہ بیماری مسلمانوں کے اندر عام ہو گئی ہے۔ یہ بیماری عام ہو گئی ہے کہ حسد کی ایسی بیماری ہے کہ مال اپنے پاس ہو یا نہ ہو، عہدہ اپنے پاس ہو یا نہ ہو، ہمارا کام بنتا ہے یا نہیں بنتا، لیکن برابر والے کا نہیں بننا چاہیے۔ عزیزان محترم، شریعت اس کی بالکل اور قطعاً اجازت نہیں دیتی ہے۔ عزیزان محترم، تو میں درخواست یہ کرنا چاہتا ہوں کہ عزیزان محترم، کہ آپ اپنے بھائی چارگی کو کیا کریں کہ اس کو پروموٹ کریں، اور کیا کریں کہ اپنے بھائی کا ساتھ دینے کی کوشش کریں کہ پریشانی میں اس کے کام آئے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے ایمانوں پر ہمارا ایمان سلب ہو جائے اور ہمارے ایمانوں پر ڈاکہ پڑنے لگے، کیونکہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں، سب سے پہلے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننا ہے، اس کی وحدانیت کو ہمیں جاننا ہے کہ ہاں، اگر ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو گیا تو تب تو ہماری یہ زندگی کامیاب ہے۔ لیکن عزیزان محترم، اگر ہمارا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا تو عزیزان محترم یہ دنیا بھی بیکار ہے اور آخرت بھی بیکار ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ بہتر ہیں یا یہ سامنے والا کتا بہتر ہے؟ تو عزیزان محترم، حضرت نے فرمایا کہ اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہو گیا تو پھر تو اس کتے سے میں بہتر ہوں، لیکن اگر میرا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا تو پھر میں بیکار ہوں، یہ کتا مجھ سے بہتر ہے۔ کیا فرمایا کہ یہ کتا مجھ سے بہتر ہے اگر میرا ایمان پر خاتمہ نہ ہوا۔ لیکن عزیزان محترم، آج چاروں طرف یہ ہوا چلی ہوئی ہے کہ ایمان سلب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے کا واقعہ ہے، آپ کے قریب میں چھٹمل پور پڑتا ہے، یہاں پورے کا پورا ایک گھر قادیانی ہو گیا ہے، کفر میں داخل ہو گیا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ غربت ہے، پیسہ نہیں ہے، روپیہ نہیں ہے۔ اس روپیے اور پیسے کی وجہ سے آدمی مرتد اور کافر ہو رہے ہیں۔ عزیزان محترم، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وسعت دی ہے، ہمت دی ہے، طاقت دی ہے، روپیہ دیا ہے، پیسہ دیا ہے، تو اس پیسے کو ہم لے کر کہاں جائیں گے کہ اگر یہ ایمان پر خرچ نہ ہو سکے، اسلام پر خرچ نہ ہو سکے، یہ مدارس پر خرچ نہ ہو سکے، مساجد پر خرچ نہ ہو سکے، ان طلبہ پر خرچ نہ ہو سکے، خانقاہوں پر خرچ نہ ہو سکے، تو اس پیسے کا کیا فائدہ؟ اس پیسے کا پھر کوئی فائدہ نہیں۔ غنی ہو تو ایسا ہو جیسا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، غنی یہ ایسا ہو کہ جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، غنی ایسا ہو جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سخی ایسا ہو جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ مالداری کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن اس کا استعمال صحیح طور پر ہونا چاہیے، صحیح طریقے سے ہونا چاہیے۔ یہ پتہ چلنا چاہیے کہ ہاں، یہ مال، یہ روپیہ یتیموں پر خرچ ہو رہا ہے، مسکینوں پر خرچ ہو رہا ہے، مساجد میں خرچ ہو رہا ہے، خانقاہوں پر خرچ ہو رہا ہے۔ ایسی جگہ خرچ ہونا چاہیے جس سے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ لیکن آج عزیزان محترم، اس طرح بھی خرچ نہیں ہوتا ہے۔ کیوں نہیں خرچ ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمارا کمانا بھی ایسا ہی ہے اور ہمارا خرچ کرنا بھی ایسا ہی ہے۔ ہمارا پیسہ ناچ گانے میں خرچ ہو سکتا ہے، لیکن طلبہ پر خرچ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمارا پیسہ رنڈیوں میں خرچ ہو سکتا ہے، لیکن مساجد میں خرچ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمارا پیسہ جوئے سٹے میں جائے گا، ہمارا پیسہ سود میں جائے گا، پیاز میں جائے گا، لیکن مدارس، مساجد، خانقاہوں میں خرچ نہیں ہوگا۔ کیونکہ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا ہے جو اپنی حالت کو بدلنا نہیں چاہتا ہے، اور جو آدمی یا جو قوم اپنی حالت کو بدلنا چاہتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس قوم کو اور اس جماعت کو بدل دیتا ہے اور
اس کو بدل کر ایسی منزلوں پر پہنچا دیتا ہے اور اس کی منزل اتنی بلند کر دیتا ہے کہ اس آدمی کو بھی محسوس بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہاں میری منزل یہ تھی یا نہیں۔ تو عزیزان محترم، اب میں پروگرام کو زیادہ طویل نہ کرتے ہوئے، کیونکہ آپ حضرات کو معلوم ہے جب کوئی پروگرام شروع ہوتا ہے یا کوئی محفل شروع ہوتی ہے تو اس محفل کے یا پروگرام کے شروع ہونے سے پہلے کوئی بھی جماعت ہو یا کوئی بھی قوم ہو یا کوئی بھی گروہ ہو تو ان کے یہاں جو بھی چیز مقدس ہوتی ہے اور عظیم الشان ہوتی ہے یا عظیم المرتبت ہوتی ہے تو اس عظیم الشان کتاب یا عظیم المرتبت کام سے اس مجلس کا یا محفل کا افتتاح ہوتا ہے اور اس کی شروعات ہوتی ہے۔ تو عزیزان محترم، ہمارے نزدیک سب سے اہم اور سب سے عظیم الشان جو کتاب ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، وہ کتاب اللہ ہے جس کو کلام اللہ شریف کہا جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ ہماری مجلس اور محفل بھی بابرکت ہے اور مبارک ہے، علماء کی مجلس ہے، طلبہ کی محفل ہے۔ یہ طلباء کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ اللہ کے راستے میں نکل جاتے ہیں، اس کو بھی اللہ کا راستہ کہا جاتا ہے، جب یہ علم حاصل کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں تو فرشتے ان کے قدموں کے نیچے پاؤں بچھا دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اس بندے کا جو میرا علم دین حاصل کر رہا ہے کہیں غلط جگہ اس کا پاؤں نہیں پڑنا چاہیے، اس کا پاؤں فرشتوں کے پروں پر پڑنا چاہیے۔ یہ اتنی مقدس جماعت ہے اور اتنی بلند جماعت ہے۔ تو عزیزان محترم، میں تلاوت کلام اللہ کے لیے اس شعر کے ساتھ حضرت قاری محمد وسیم صاحب استاد جامعہ سعیدیہ رائے پور جو مدرسہ حاضہ کے جو استاد ہیں، میں اس شعر کے ساتھ دعوت دینے جا رہا ہوں۔ جس شخص کا بھی خدمت قرآن کم ہے جنت ہی اس کے لیے اعلیٰ مقام ہے۔ قاری محمد وسیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، استاد مدرسہ سعیدیہ رائے پور بھگوان پور، وہ آئیں اور تلاوت کلام اللہ سے ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ قاری محمد وسیم صاحب قاسمی۔